نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ کتاب اکمال الشیم کے اندر ہم یہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے مقبول ہو جائیں، وہ قوت ہمارے اعمال میں کس طرح آ جائے کہ جب ہم بھی اللہ کا نام لیں تو ہم اس کی لذت کو محسوس کریں، اور جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں تو ان کی سنتوں کی پابندی، پاسداری اور ان پر عمل کرنے کا دھیان جو ہے وہ ہمارے اندر ایک جوش کی طرح آ جائے۔ ہمارے عمل کمزور ہیں یا ہمارا عقیدہ کمزور ہے یا ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کر پایا، یا دین کو پہنچانے والے جو ہیں انہوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ یہ باتیں ہم کرتے جا رہے ہیں اور کچھ باتیں ہو چکی ہیں کہ دین کامل ہے، دین اللہ کی طرف سے ہے، دین کامل و مکمل موجود ہے اور ہر دور میں موجود رہے گا، ورنہ اس پر عمل نہ کرنے کا بہانہ مل جائے گا، اور دین کو سمجھانے والے بھی موجود رہیں گے۔ کون مع الصادقین، اور دین پر عمل اس طرح ہوگا کہ اس کے اندر اگر کوئی بات ایسی آ جائے کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا اس کے اندر کوئی بدعت پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ کبھی غلطی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی اختلاف جب پیدا ہوگا امت کے اندر کہ جب اس امت میں غلطی یا نافرمانی یا بدعت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہوگی، جو فرماتے ہیں نا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ بھی امت کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ جو اختلافات چل رہے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو فتنہ بننے جا رہا ہوتا ہے یا فتنہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اسی وقت جو ہے ایک صحیح جماعت جو ہے وہ اس سے اختلاف کر لیتی ہے، اور جو بڑی جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس بدعت سے، اس نافرمانی سے وہ دور ہو جایا کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ سمجھ پیدا کریں، اپنے دل کی گرہ میں یہ بات باندھ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے اچھی چیز موجود ہے، اور اس سے ہم سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں، اور صرف جو اگر کمی ہے تو وہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ صرف ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے سامنے ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، کر لے بھائی ہمارے اوپر جو کرنا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ بھائی یہ شیطان جو ہے یہ بہت دھوکہ دیتا ہے، سارا دن شیطان مجھے تنگ کرتا ہے اور سارا دن شیطان مجھے روکے رکھتا ہے۔ وہ بزرگ صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی شیطان کو اتنا فرصت نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں اور وہ آ کے جو ہے وہ تجھے بھٹکائے۔ تجھے تو تیرے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے، تیرے لیے تو تیرا نفس ہی کافی ہے کہ وہ تجھے بستر سے اٹھ کر اعمال پر جانے نہیں دیتا۔ اب اعمال کی فکر آ جائے تو یاد رکھیں کہ پھر اعمال کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اعمال کو بنانے کی فکر آ جائے تو پھر اعمال کو سنبھالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم اعمال کی طرف جاتے ہیں تو صرف اعمال کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی صرف وعدے نہیں ہے ہمارے ساتھ، دنیا کے اندر بھی لذات اور جو اس کی حلاوت ہے وہ ہمیں ملے گی، جس کی وجہ سے ہم اس کی اور لالچ کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہمارے لیے تو یہی عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی تھا کہ آخر میں جنت اور درخت اور بہتی نہریں، دودھ اور شہد کی، ہمارے لیے تو یہی عوض کافی تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا کرنے کی توفیق دی، اچھا عمل کرنے کی توفیق دی، اور وہ ہم سے کروا بھی دیا، اور پھر اس پر ہمارا مواخذہ نہیں کیا۔ وہ مواخذہ کیوں ہوتا؟ کہ اگر وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا عمل ہے، ہم نے جو ہے اللہ کے سامنے ہی وہ عمل کیا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے کیوں نہیں، اللہ وہ قبول کیوں نہیں ہوتا اور اس پر مواخذہ کیوں ہو جاتا؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی عنصر جو ہے وہ ایسا پایا گیا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں۔ کل اس میں ہم نے 4 مثالیں پڑھی تھیں کہ برا آدمی جو ہے برائی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، وہ اس کا جو ہے مقدر جو ہے وہ نظر یہی آتا ہے کہ وہ عذاب میں جائے گا۔ اچھا آدمی جو ہے اچھا عمل کرتا ہے اور اس پر فخر نہیں کرتا، تو اس کا مقدر جو ہے وہ نظر یہی آتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور برا آدمی جو ہے برا کام کر لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اس کو جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، اور آخر میں اس کو جنت کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے لیے 3 کام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اچھا کام کر لیتا ہے پھر اس پہ مغرور ہو جاتا ہے، میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے، میں ہوں اس کام کے کرنے والا، میں نے اس مسجد کو آ کے آباد کیا ہے، میں نے، اگر میں یہ زکوٰۃ نہ دیتا تو پھر یہ اللہ کا فرض جو ہے یہ پورا کون کرتا؟ میں حج کرنے نہیں جاتا تو حج پہ پھر یہ جتنی آبادی کہاں ہوتی ہے، میں نے حج کیا ہے۔ ایک بندہ کم نظر آتا اوپر سے سیٹلائٹ سے اگر میں حج کرنے نہیں جاتا تو میں نے کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ یہ جو اعمال ہیں، ایسے اعمال، نیکی کے اعمال، بڑی بڑی اس پہ مشقتیں لوگوں کی لگ جاتی ہیں، یہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس پہ مواخذہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسا آدمی جو ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ ایسے عابد کو جو ہے وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ کل بات شروع ہوئی تھی کہ ریا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ریا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، بڑے سے بڑے اعمال کو جو ہے وہ مل یا میٹ کر دیتی ہے، بالکل پاؤڈر کر دیتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ عمل تھا، عمل کا محل بنا ہوا تھا، اس کی جگہ اب جو ہے یہ مٹی کا برادہ پڑا ہوا ہے اور اس کا پہاڑ پڑا ہوا ہے، ایسے کر دیتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل عمل۔ مصنف نے کل فرمایا کہ عمل کرنے والوں کے لیے بسا اوقات غامض اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہو جاتی ہے، اللہ، جہاں تجھے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اب دکھاوا جو ہے، دکھاوا تو جب ہوگا نا کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بات شروع کہاں سے کی ہے ریا کے اوپر، کہ ایسی جگہ سے ریا آ جاتی ہے کہ جہاں انسان کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، انسان اکیلے میں عبادات کر رہا ہوتا ہے، لیکن سوچ کیا ہوتی ہے کہ باہر نکلوں گا تو لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، میرے اوپر کوئی جو ہے نا ریڈیشن نظر آ رہی ہوگی قرآن کی تلاوت کی، آج مراقبہ کر کے آیا ہوں گا، میرے ساتھ جو ہے وہ جو 2 فرشتے ہوتے ہیں، کون سے والے؟ کرام الکاتبین، وہ کیا کہتے ہیں، کرام الکاتبین کہتے ہیں، ایک نام اور بھی ہے ان کے لیے شاید، کرام الکاتبین یہ منکر نکیر، نہیں کرام الکاتبین ہے، منکر نکیر آ گئے تو پھر منکر نکیر آ جائیں تو زیادہ اچھا، ویسے ایسے آدمی کے اوپر تو کرام الکاتبین جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جو عمل ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے، یہاں کسی نے دیکھا بھی نہیں، لیکن اس کو امید کیا تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور مجھے اپریشیٹ کریں گے۔ تو ہم بھی یہاں پر جو ہے جمع ہیں، یہاں ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ سارے ہی عبادت گزار لوگ ہیں، اپنی نیتوں کو صاف کر لیں۔ یہاں جو آپ لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد ہے نا، وہ مین یہی ہے کہ ہماری نیت صاف ہو جائے۔ اعمال کے ڈھیر جو ہے نا، وہ آج تک ہم نے تو حضرت سے نہیں سنا کہ حضرت ہم نے کوئی مطالبہ کیا ہو کہ اعمال، فلاں اعمال کے ڈھیر لگا کے آنا،
1000 نفل پڑھ کے آنا یا 20 قرآن ختم کر کے میرے پاس آنا. نہیں، یہ نہیں ہے، یہ اسلام کا ہی مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا ہی مزاج نہیں ہے. اچھی نیت سے بہترین اخلاص کے ساتھ عمل کرو بس. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ درود شریف پڑھنا ہے، پاک صاف ہو کر اچھے کپڑوں میں ہو، خوشبو لگا کر قبلہ رخ ہو کر حضوری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جان کر کہ وہ میرے سامنے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر میں جو ہے ان کی خدمت میں درود شریف عرض کر رہا ہوں. پورے احترام کے ساتھ یہ کام کرو. یہاں اخلاص کی محنت ہے بھائی، یہاں اخلاص کی محنت ہے، بہتات کی محنت نہیں ہے، اخلاص کی محنت ہے. کاش کہ ہم لوگ یہ سیکھ کر یہاں چلے جائیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ سیکھ کر ہی جائیں گے. آمین. آگے فرماتے ہیں کہ تیرا خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں، عبودیت کے اندر تیرے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے. تیرے اعمال اور باطنی احوال، عمل جو ہوتا ہے وہ تو ظاہری ہوتا ہے. سفید کپڑے بھی پہنے ہیں میں نے، ٹوپی یا امامہ بھی پہنتا ہوں، میں رومال بھی رکھتا ہوں، اور میں جو ہے وہ نظریں بھی جھکا کر چلتا ہوں، یہ میرا ظاہر ہوگا، لیکن اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریا نہیں ہے، سنت کی اتباع ریا نہیں ہے. ایکسپیکٹ یہ کرنا کہ یہ جو میں نے اتباع سنت کی ہے یہ لوگ مجھے دیکھ کر اچھا سمجھیں گے، یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے. ہم لوگ سنت کی اتباع نہیں کرتے، امامہ پہنتے ہی نہیں ہیں. لوگ مجھے بہت بڑا شیخ سمجھیں گے، امامہ ہی نہیں پہنتے. یہ غلط فہمی نکلنی چاہیے. امامہ اگر پہننا ہے یا رومال اگر رکھنا ہے یا سفید لباس پہننا ہے، اس نیت سے پہننا ہے کہ یہ میرے رب کو پسند ہے، کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ پسند فرمایا ہے. جو حالت، جو ظاہر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتابوں میں آیا ہے، وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھا، ورنہ وہ اور کسی حال میں آپ کو نہ رکھتے. اور وہی حالت جو ہے وہ بندہ اگر بنا کے اللہ کے سامنے عبادت کے لیے پیش ہوگا، اجر تو ڈھیروں بڑھا دیا جائے گا، ہر عمل پر سنت کا ثواب دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں امامہ کی برکت سے جو ہے ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. نماز کا ایک ہے ثواب، ایک ہے اجر، اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے 70 گنا، اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. امامہ پہن کے نماز پڑھی جائے اور بغیر امامے کے پڑھی جائے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اجر. تو ہمیں تو اجر کی فکر نہیں ہے، ہمارے تو بس عمل ہو جائے وہی کافی ہے. اجر جو ہے وہ تو نیکوں اور ولیوں کے ہیں، ان کے کام ہے. یہ اجر کا لفظ جو ہے ہمیں تو اس کے لفظی معنی بھی نہیں پتا. آگے چلتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں اگر یہ تیرے اندر خواہش موجود ہے. اگر یہ خواہش موجود ہے کہ دکھاوے کا عنصر اندر موجود ہے، تو یہ جو عمل کیا ہے، جیسے کل بات ہوئی تھی، یہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. عبودیت کے اندر تیرے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے. عبد جو ہے وہ عبادت کرتا ہے اور اس کا عمل ہے وہ عبودیت کہلاتا ہے. عابد جو ہوتا ہے وہ عبودیت اختیار کرتا ہے تو وہ عبادت کہلاتی ہے. عبودیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا جاننا، یعنی تو اللہ کو بڑا جانتا ہی نہیں تھا، تو نے اللہ سے بڑا کسی کو جان لیا، مخلوق کو جان لیا. عبادت کا جو فعل تھا وہ اللہ کے لیے اللہ کا اختیار کیا. نماز کے لیے اللہ کے آگے جھک رہے، لیکن دکھانا کس کو چاہ رہا تھا؟ کسی اور کو. جھک تو اللہ کے آگے رہے، دکھا کس کو رہے؟ بندوں کو. دل میں اگر یہ بات ہے، نماز تو سب نے پڑھنی ہے نا، نماز تو فرض ہے، سنت بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، ہم اوابین بھی پڑھیں گے،
ہم جو ہے وہ اشراق بھی پڑھیں گے، ہم چاشت بھی پڑھیں گے، ہم جو ہے وہ صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں گے، لیکن ہم اندر یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عمل جو ہے ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں سوائے اللہ کی۔ اب بات یہ ہے کہ خیال تو آتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی دیکھ رہا ہے، تو خیال آنا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس کے اندر اللہ نے سمجھ دی ہے، اس کے اندر سوچ دی ہے، خیال آتے رہے، نیت نہیں کرنی، نیت کو صاف کرنا ہے۔ خیال 100 آئیں کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یار آج تو میں نے بڑا اچھا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا حلیہ بنایا ہوا ہے، لوگ مجھے دیکھ کے جو ہے نا کیا کہہ رہے ہوں گے، کہتے رہے، سمپل سی بات ہے۔ نیت سیکھ لیں، صرف نیت سیکھ لیں، نیت صحیح ہو گئی، دل میں 100 شیطان خیال ڈالتا رہے، 100 وسوسے، اس کا تو کام ہے نا شیطان۔ ویسے پھر وہی عرض کر دیتا ہوں کہ ہم جیسوں کے پاس شیطان ذرا مشکل آتا ہے، ہمارے لیے شیطان جو ہے نا وہ ہمارے نفس کو جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ڈگری کی ٹریننگ اس نے دی ہوئی ہے، ہمارے نفس کو جو ہے شیطان نے فل پی ایچ ڈی کرایا ہوا ہے اپنے کام کے اندر، ہمارا نفس ہمارے لیے بہت ہے۔ کبھی آپ دیکھ لیجئے گا نا کہ کوئی کام جو آپ کر رہے ہیں، کسی گناہ کی طرف آپ راغب ہو رہے ہیں، تو بیک آف دا مائنڈ کوئی آپ کو اس کام کی طرف بھیج رہا ہے، یا آپ اپنے سستی اور کسلان کی وجہ سے اس کام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اپنی صرف سستی کی وجہ سے ہم نفس کے آگے اپنے آپ کو سست چھوڑ دیتے ہیں۔ آئے نہ برا خیال، کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، شیطان کے تمام میں جو ہے وہ پھونک سے، اس کے وساوس سے اور اس کے بھیجے ہوئے خیالات سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیسے نہیں آئیں گے؟ ایک دفعہ پڑھنا ہے، وہ خیال چلا جائے گا، ایک دفعہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیں، چلے بس اتنا پڑھ لیں، اتنا تو یاد رہے گا نا۔ آئے کہ برا خیال، اعوذ باللہ، ہم یہ جو سستی کر جاتے ہیں نا یہی نہیں پڑھتے، بس یہ ہم لوگ پھر اس جو ہے نا وہ واٹر سلائیڈ کے اندر وہ پھسلتے چلے جاتے ہیں، رک ہی نہیں سکتے گناہوں کے دلدل میں گھسنے سے۔ تو عبودیت یعنی اللہ کو بڑا ماننے سے یہ انکار ہے کہ انسان جو ہے وہ مخلوق کو دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرے، کتنا خطرناک کام ہے۔ یہ ریا جو ہے یہ عمل کو ضائع کر دیتی ہے، بندے کو جو ہے وہ مواخذے تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی وہ اعمال ہیں جو بندے کو جو ہے اگر اس سے توبہ نہیں کی گئی، اگر اس سے توبہ نہیں کی گئی تو وہ بندے کو جہنم تک پہنچا دیں گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ نظر لطف خداوند تعالی کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر، اور توجہ و التفات خداوند تعالی اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ و التفات کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وہی بات آ گئی، مجھے تو خیال آئے گا، میں نماز کے لیے جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، میں زکوٰۃ کے لیے جاؤں گا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو لوگ مجھے دیکھیں گے، میں غریبوں مسکینوں میں کھانا بانٹوں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، میں ہاتھ میں تسبیح پکڑوں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، میں اگر کہیں مراقبہ کر رہا ہوں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، میں اپنے شیخ کی خدمت میں ہوں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، میں شیخ کے ساتھ سفر میں ہوں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے۔ اگر لوگ آپ کو دیکھتے رہے، لوگ آپ کو دیکھ کے کچھ بھی کہتے رہے، آپ وہاں ان سب کاموں میں کس لیے گئے ہیں؟ آپ صرف ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر صرف اپنے آپ کو دیکھیں، ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کس لیے یہاں پر ہیں؟ میں اعتکاف میں کیوں آ کر بیٹھا؟ میں گھر بار کو، دنیا کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں کیوں آیا ہوں؟ ساری دنیا پیچھے میرے گمان کر رہی ہوگی کہ یہ تو بڑا نیک بننے جا رہا ہے اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، جا کر جو کچھ بھی ہے، بلینز کی آبادی ہے دنیا کی، سوچنے دیں آپ کے بارے میں جو بھی سوچتا ہے، جس کے مرضی میں جتنے خیال آتے ہیں سوچنے دیں اس کو، آپ فکر صرف ایک کی کر لیں، اپنی،
اپنی فکر کر لیں کہ میرے دل میں کیا خیال ہے، میں جو یہ کام کر رہا ہوں کس کے لیے۔ اچھا، ایک کی پوائنٹ حضرت کی اجازت سے ابھی ذہن میں آیا، اس کام سے نکلا کہ لوگ مجھے نیک جانیں گے، یہ نیت نہیں کی کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرنے نکلا ہوں، لیکن کیونکہ ہم بڑوں کے ساتھ چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے ہیں تو ہماری نیتیں راستے میں صحیح ہو جاتی ہیں، ہماری نیتیں راستے میں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اب اوریجنلی تو میں نکلا تھا کہ دکھانے کے لیے، بیٹھ گیا کسی صحیح بزرگ کے بغل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کروایا کہ اس بزرگ کی جو توجہ تھی وہ میرے دل پہ پڑی۔ اب میرا دل جو ہے وہ اپنی نیت پہ پشیمان ہے، پریشان ہے۔ اب میرا دل ہے کہ میں اس نیت کو صحیح کر لیتا، کاش میں اس مقصد کے لیے نہ نکلتا۔ آپ یقین کریں وہی نیت کو بدل دیں، اسے کہتے ہیں توبہ۔ وہی نیت کو بدل دیں، جہاں سے آپ نکلے تھے اللہ تعالیٰ وہیں سے ثواب لکھنا شروع کرے گا۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے چاہے اس وقت نیت صحیح نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پورے عمل کا آپ کو ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور جو گناہ والا عنصر تھا وہ نکال بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ جہاں لکھا گیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ لکھائی جو ہے اس کو بھی سلب کرا دیتے ہیں، لکھائی کو بھی غائب کرا دیتے ہیں۔ جو فرشتے اس پر گواہ بنے ہوتے ہیں ان فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، بھول جاؤ یہ میرے بندے نے عمل کیا تھا، میں نے درگزر کر دیا، تم کون ہو تو یاد رکھنے والے تھے۔ یاد رکھیں کسی کی طرف دھیان نہیں کرنا ہے۔ بڑا آتا ویسے بڑا مزہ ہے کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، حضرت بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں، آج حضرت نے ان کو بیان کے لیے بٹھایا ہوا ہے، یہ بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس وقت جو ہے آدمی اپنے وہ کیا کہتا تھا، وہ ٹوپ پہ ہوتا ہے، آدمی جو ہوتا ہے نا وہ بہت اوپر ہوتا ہے، ہائی فلائنگ ہوتی ہے، وہ شاہین زیادہ اوپر اڑتا ہے، وہ شاہین سے اوپر آدمی اڑ رہا ہوتا ہے، جہاز پہ نہیں ہوتا، وہ سیٹلائٹ پہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نیت جو ہے وہ اگر صحیح کر کے بیٹھا ہوا ہو تو وہ سیٹلائٹ کے اوپر بھی توجہ دے رہا ہوتا ہے، سیٹلائٹ سے توجہ لے نہیں رہا ہوتا، سیٹلائٹ جو ہے وہ آپ کی طرف بھیج رہی ہوتی ہے۔ سیٹلائٹ جو ہے تو کیا فنکشن ہوتا ہے، آج کل ٹیسلا کی آنے والی ہے نا انٹرنیٹ والی، وہ اس کا ریسیور جو ہے نا وہ اتنا بڑا کرنا پڑتا ہے، ورنہ عام جو ہمارا انٹرنیٹ ہے اس کا اتنا سا موبائل کے اندر سے انٹرنیٹ چل جاتا ہے، 4G 5G اتنے سے موبائل میں، اور وہ جو سیٹلائٹ کے لیے وہ اتنا بڑا کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ سیٹلائٹ جو ہے وہاں اگر بندہ وہاں تک بھی پہنچ جائے تو انشاءاللہ وہ بھی بری بات نہیں ہے، ریسیو کرنے والے جو ہیں پھر ان کو آگے اتنی بڑی ڈش رکھ کے ریسیو کرنا پڑے گا۔ تو خیر جو انسان ہے وہ صرف اپنے آپ کو دیکھے، صرف اپنے دل کی طرف توجہ رکھے، اور یہ جو دل کی طرف توجہ ہے یہ کیسے آئے گی؟ ہمارے اپنے دل کی طرف توجہ کیسے آئے گی؟ ہمارا دل کیسے بنے گا؟ اس کے لیے تو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں آنے سے پہلے دراصل ہم جو ہے وہ ہائی لائٹس آپ کو لکھ کر نہیں بھیجتے، یہ غلطی ایک ہمارے ٹیم سے ہو جاتی ہے، ہم حضرت سے بھی معذرت خواہ ہیں۔ یہاں پر ہمیں لکھ کے بھیجنا چاہیے کہ جو ہے نا اندر کانٹینٹ کیا کیا ہوں گے، یہاں آپ لوگوں سے کون کون سی ورزش کروائی جائے گی، یہاں آپ لوگوں سے کون کون سے کام لیے جائیں گے، کیا کیا ٹریننگ آپ کو دی جائے گی، اور ماشاءاللہ پھر جو ہے جتنے آئے ہیں اس سے زیادہ آئیں گے اگر کھول کے رکھ دیا جائے نا یہاں کیا کیا ہوگا۔ لیکن یہاں بھیڑ جمع کرنے کا حضرت کا جو ہے نا وہ مزاج نہیں ہوتا۔ اس دفعہ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ لوگ جو ہے وہ پچھلی دفعہ سے کچھ زیادہ ہو گئے، تو یہ مزاج نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ اگر خود کا دل صحیح ہو بھی چکا ہے تو پھر دوسروں تک بات نہ پہنچائی تو پھر معاشرے کے اندر بات کیسے پہنچے گی؟ معاشرہ جو ہے وہ کیسے صحیح ہوگا؟ اور پھر رہنا تو اسی معاشرے کے اندر ہے، اگر جو ہے یہ باہر واش روم ہے یہ صاف نہ ہو تو جانا تو مجھے اسی واش روم میں ہے نا، کپڑے تو میرے پھر گندے ہی ہو جائیں گے چاہے میں کتنا ہی صاف لباس پہن لوں۔ تو اگر میں یہ واش روم بھی صاف رکھوں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے کپڑے خراب نہیں ہوں گے جب بھی میں اس میں جاؤں گا۔
تو اسی طرح ہمیں بھی اس گندی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اترنا پڑتا ہے. یہاں مسجد کی سیڑھیوں سے جیسے ہی اتریں گے نا، جن لوگوں نے یہاں کی چیز کو محسوس کر لیا ہے نا، جب وہ اترے گا نا سیڑھیاں، تو وہ کچھ اور محسوس کر لے گا. پھر وہ بھاگ کر دوبارہ اندر آنے کی کوشش کرے گا. بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جانا تو ہم نے وہیں پر ہے نا. جانا وہیں پر ہے تو پھر کیا کریں؟ اتنا کچھ سمیٹ لیں، اتنا کچھ سمیٹ لیں کہ کم سے کم جو اگلی ملاقات ہے ہماری ہمارے حضرت کے ساتھ، اس تک کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو، کچھ نہ کچھ جمع کر لیں. اتنا ذخیرہ ہم لوگ کر لیں، کچھ نہ کچھ ہم ذخیرہ کر لیں کہ اگلی ملاقات تک گزارا ہو جائے. وہ امریکہ اور رشیا جو ہے نا، ان کے اندر جب کولڈ وار چل رہی تھی، کولڈ وار، تو نیوکلیئر ڈیزاسٹر کا خطرہ تھا. دونوں ملک نیوکلیئر پاور تھے اور ایسے لانگ رینج نیوکلیئر میزائل بنا لیے تھے، ایک اگر ایک پھینکے گا تو دوسرا دو پھینکے گا، اور اس دو کے بدلے میں پھر چار ادھر سے جائیں گے، تو یعنی پوری دنیا ہی ڈسٹروائے ہو جائے گی. ان لوگوں نے کہا کہ نیوکلیئر وار کو آپ روک نہیں سکتے، نیوکلیئر وار کو روک نہیں سکتے، اور جس علاقے پر نیوکلیئر بم آ کے گر جائے وہاں جو ہے وہ 40 سال تک جو ہے زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. 25 سے 40 سال تک زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. تو وہاں پر آپ باہر نہیں نکل سکتے، اور وہاں پر جو ہے وہ کلاؤڈ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی شعائیں بھی نہیں آتی، اور جو کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. ایئر کو آپ فلٹر کر سکتے ہیں لیکن پانی وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیے کہ وہاں پر ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر اپنے وہاں پر نیوکلیئر شیلٹرز بنائے. ابھی میں نے بھی انٹرنیٹ کے اوپر ایک وہ دیکھ رہا تھا، یہ جو رشین سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ہمارا یہاں جانا بھی ہوا ہے، تو وہاں کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر جو مظالم تھے ان کے بارے میں کچھ وہ ویڈیوز ہیں. تو انہوں نے وہاں پر یہ جو نیوکلیئر شیلٹر سے یہ بنائے ہوئے تھے، رشیا میں بھی امریکہ میں بھی یہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ پھر کھانے اکٹھے کر رہے تھے، ٹن فوڈز پیک کر کے، کہ اگر یہاں پر رہنا چاہے تو یہاں پر ہم 10 سال سے 40 سال تک جو ہے وہ یہاں اندر رہ سکتے ہیں، اور کتنی کتنی آبادی جو ہے یہاں پر رہ سکتی ہے. تو اس کی وہ تیاریاں کر رہے تھے. اچھا، ہم جو ہے ہم تو روحانی غذا کو، روحانی خوراک کو خوراک سمجھتے ہی نہیں ہے. اگر تو ہم اس کو روحانی خوراک کو بھی خوراک سمجھنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم اس کو اکٹھا کریں گے کہ ہم جب اگلی دفعہ ایسی کسی مجلس میں جا رہے ہیں اس میں پھر ہم کیلکولیٹ کریں گے، مہینے بعد جائیں گے نہیں، ہفتے بعد جائیں گے نہیں، انشاءاللہ 3 دن بعد جائیں گے، ہو سکتا ہے سال بعد آئیں دوبارہ یہیں پر. ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ نہیں یہ اتنا عرصہ ہمیں لگے گا، کم سے کم ہم اتنا سامان یہاں سے لے کے جائیں، اپنے روح کی اتنی خوراک لے کے جائیں کہ جب دوبارہ یہاں پر آئیں تو ہم اس وقت تک اسٹارو نہ ہو رہے ہو، اس وقت تک ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں جھنجھوڑ نہ چکا ہو، ہم پر حاوی نہ آ چکا ہو. ہماری جو روح ہے، جو ایک جو نیک صفت ہوتی ہے ہمارے اندر، جسے ہم کیا کہتے ہیں، جو وہ ایک تو ہوتا ہے نفس، اور ایک کیا نفس جو ہے اس میں شیطان کی چلتی ہے، اور جو دوسرا نیک والا ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ تو ہے، لیکن وہ جو ہمارے ساتھ ایک نیک وجود بھی پیدا کیا جاتا ہے نا، انسان کے ساتھ ایک وجود پیدا کیا جاتا ہے ہر انسان کے ساتھ، وہ اس کو کہتے ہیں حضرت کریم. ہر انسان کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے، ایک کرین پیدا کیا جاتا ہے. وہ جو کرین ہے اس کو اگر آپ ٹرین کر کے اچھا کر لیں تو وہ پھر جو ہے شیطان کی جو وہ حملے ہوتے ہیں ان سے میزائل ڈیفنس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کے پاس اگر اسلحہ ختم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ شیطان کے اس میں آ جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کو برائی کی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کریم کی بحث جو ہے یہ بھی بڑی عجیب بحث ہے یہ، لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ انٹرسٹنگ بحث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. ایک وجود ہوتا ہے جو کریم، جو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ پیدا کرتا ہے. تو ہم جو ہے اپنے باطن کو اتنا ٹرین کر لیں کہ پھر شیطان جو ہے وہ اگلے
مجلس تک یا اگلے ڈنر تک ہمارے جو ہے